صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے 1 مہینے کے اندر، 4.25 سال ہو گئے صوبہ بنے۔ ریاست مدینہ میں کون سی کمی تھی جو اب امریکہ کے صدارتی نظام کو اور امریکہ کے ماڈلوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ایوب خان صاحب نے ملک کا پانی بیچ دیا۔ اب مشرف صاحب نے جو حشر کیا ہے وہ حشر کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ سیاستدان نے جب بھی کرپشن کی ہے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے کی، کہ بالکل عمران خان کا ہی فیصلہ تھا کہ انہوں کڈو تاکہ سکون اور اپنا کام کریے، اور اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ رانا صاحب، صوبہ پنجاب کو صوبہ بنانے کی باتیں ایک بار پھر شور سے شروع ہو چکی ہیں، جس کا آغاز سینٹ میں یوسف رضا گیلانی نے کیا۔ رانا صاحب، یہ باتیں تب بھی ان کو یاد آتی ہیں جب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا دور شروع ہونے لگا تھا۔ رانا صاحب، صوبہ جنوبی پنجاب کیا صرف سیاست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا پرانا اور نہ حل ہونے والا مسئلہ آپ نے سوال کی صورت میں رکھا ہے۔ یہ جو جنوبی پنجاب کی عوام ہے، یہ مسئلہ اس کا حل جنوبی پنجاب کی عوام کے پاس ہے۔ یہ جو بندے آئے دن اس چیز کا شوشہ چھوڑ کر میدان میں آ جاتے ہیں، میں جنوبی پنجاب کی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ غیرت کا گونڈ بھریں اور ان کی ٹکا کے لتریشن کریں۔ یہ جتنے بھی وہاں پہ مخدوم ہیں اور جتنے بھی وہاں پہ یہ نام نہاد گدی نشیں ہیں، جب تک آپ ان کو اپنی انسانیت نہیں دکھاؤ گے، اس وقت تک یہ اس طرح کی سازشیں، اس طرح کی منافقتیں، اس طرح کے ڈھونگ یہ چلاتے رہیں گے اور آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ آپ اس ٹائم صورتحال دیکھیں کہ لاسٹ الیکشن جو ہوا ہے ابھی جنرل الیکشن 2018 والا، 2 مہینے پہلے جی سارے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی کرپٹ ترین مخدوم تھے اور گدی نشین تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا جی صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے 1 مہینے کے اندر۔ 4.25 سال ہو گئے صوبہ بنا، اور میں حیران اس بات پر ہوں بھی صوبے کے اندر سے تم نے صوبہ نکال کے وہاں پہ لینا کیا ہے؟ وہاں پہ آلریڈی جب ڈی سی نظام ہو جس ملک میں، ڈی سی نظام ہی صوبے جیسا نظام ہے، با اختیار نظام ہے۔ آپ پہلے اپنے ڈی سی نظام کو تو ٹھیک کرو جو آپ نے بنا رکھا ہے، جو آپ نے مسلط کر رکھا ہے قوم کے اوپر، کہ جب جی چاہا قوم کو پکڑ لیا، جب جی چاہا دبا لیا، جب جی چاہا قوم کو دبوچ لیا، دفعہ 144 لگا دی ہے جی، فلانا کر دیا جی، یہ کر دیا۔ اس طرح کے جب تم ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو، مجھے بتاؤ صوبہ بنا کے تم اس صوبے سے وہاں سے نکالو گے کیا؟ اس صوبے سے کیا نکلے گا؟ ایسے یہ بھاشن، یہ منافقت کی سیاست یہ بند ہونی چاہیے، اور جنوبی پنجاب کی عوام کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمیں اس پر کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ سراسر زیادتی ہے عوام کے ساتھ، خصوصاً جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہر دفعہ یہ مذاق کیا جاتا ہے۔ بھئی اس سے ہونے والا کیا ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں۔ اب جب وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھا ہے ملتان میں، ایڈیشنل آئی جی بیٹھا ہے ملتان میں، اس کے نیچے پوری ٹیم بیٹھی ہے، ڈی آئی جیز بیٹھے ہیں، یہ جو 11 ضلع ہیں جنوبی پنجاب کے، تم نے ان کو مزید علیحدہ کر کے تم نے لینا کیا ہے؟ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب سے اگر جنوبی پنجاب نکل جاتا ہے تو تم نے وہاں سے لینا کیا ہے؟ یہی جنوبی پنجاب کے جو آپ کے وزیر ہیں، یہی جنوبی پنجاب کے جو آپ کے مشیر ہیں، انہوں نے پہلے آپ کے لیے کون سے ایسے کارنامے ادا کیے ہیں جو جب بعد میں وزیر اعلیٰ بن کے آپ کے لیے کام کریں گے؟ ابھی جنوبی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، آپ حالت دیکھ لیں کہ اس نے کیا حشر کیا ہے اس پنجاب کا، اس ادھر بھی سینٹرل میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی۔ ایسے باتیں اور باتونی باتیں اور یہ باتونی ڈھونگ یہ ختم ہونے چاہیے۔ ہاں صاحب، ملک میں اب صدارتی نظام کی باتیں گردش کر رہی ہیں، کیا واقعی ہمارے جمہوری نظام میں کوئی خرابی ہے؟ ہاں جی، بلا شبہ یہ سوال آپ کا بڑا ایک قوم کے سمجھنے والا سوال ہے کہ جمہوری نظام میں خرابی اس لیے ہے کہ جب یہ جو موجودہ حکومت والے ہیں نا، جب یہ آئے تھے تو اس وقت یہ باتیں کرتے تھے انقلاب کی، کہ ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، کبھی ایرانی انقلاب کے تذکرے اور کبھی کوئی ماڈل کبھی کوئی ماڈل۔ پھر جب آ گئے تو مدینہ کی ریاست کا اعلان ہو گیا، ریاست مدینہ بننے لگی ہے۔ اب ریاست مدینہ میں کون سی کمی تھی جو اب چائنا کا ماڈل استعمال ہونے جا رہا ہے؟ ریاست مدینہ میں کون سی کمی تھی جو اب امریکہ کے صدارتی نظام کو اور امریکہ کے ماڈلوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ سارے ایسے نا انہی بکواسات اور انہی بیہودہ گفتگو کی وجہ سے جمہوری نظام کو ایک غیر سنجیدہ نظام قرار دیا جاتا رہا ہے۔ یہ باتیں غیر جمہوری باتیں ہیں۔ یہ باتیں جب باتیں غیر جمہوری ہوں گی
تو مجھے بتائیں کہ نظام کیسے اچھا ہوگا جب بندہ باتیں ہی اخلاقیات سے یا اس نظام سے ہٹ کے کرے؟ مجھے بتائیے وہاں پہ یہ بات وہ کام چلے گا کیسے؟ اس بات کے اوپر ایک انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے کے بعد کسی اور ماڈل کی ضرورت تھی۔ ریاست مدینہ کے والی نے اور بعد میں خلفائے راشدین نے کوئی ایسی کمی چھوڑی کہ آپ کو امریکہ، چائنا یا کوئی اور بندہ یاد آ گیا؟ آپ پہلے ریاست مدینہ کو تو پورا کر لیتے، بعد میں آپ امریکہ کی طرف دھیان کرتے، پھر چائنا کی طرف دھیان کرتے۔ اب تم کہتے ہو کہ کرپشن کے حوالے سے چائنا کو فالو کرنا پڑے گا۔ ریاست مدینہ والے نے جو کرپشن کے اوپر قانون بنایا ہے وہ پہلے اپنے گھر پہ فالو کرنا مسٹر عمران خان صاحب۔ صدارتی نظام کوئی ایسا نظام نہیں جو ہم نے آزمایا نہ ہو، ہم پیچھے آزما چکے ہوئے ہیں۔ جی صدارتی نظام پہلے ایوب خان کا دور کا صدارتی نظام، ضیاء الحق کا صدارتی نظام، پرویز مشرف کا صدارتی نظام، آپ نے اس میں دیکھا نہیں کیا کیا حشر ہوئے قوم کے ساتھ؟ ایوب خان صاحب نے ملک کا پانی بیچ دیا، ضیاء صاحب نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے نام پر 11 سال نکال دیے، آخر میں اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب مشرف صاحب نے جو حشر کیا ہے وہ حشر کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ امریکہ کا تسلط ہی ہم پہ واضح طور پر اس وقت ہوا جب صدارتی نظام تھا اور مشرف صاحب تھے۔ ہاں صاحب، بنگلہ دیش میں نا وہ بھی صدارتی نظام کی وجہ سے ایسے ایوب خان صاحب گئے یا صاحب آئے، وہ بھی صدر تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ ملک 2 لخت ہوا، اور آج تک اس کی تاریخ بھی مٹا دی گئی ہے کہ قوم کو یہ بھی پتہ بھی نہیں آنے والے بچوں کو کہ کسی دور میں بنگلہ دیش بھی پاکستان ہوا کرتا تھا۔ ایسے اس کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے کہ ساری باتیں ہی دور دور تک کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان تھا۔ یہ صدارتی نظام کی برکات ہیں جو ہم مزید چاہتے ہیں، اور پھر جب اس لیول کے اوپر پارٹیاں ہوں اور اس لیول کے اوپر نظام ہو تو وہاں پر صدارتی نظام میری تو سمجھ سے بالا کر۔ عمران خان اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے اب بادشاہت چاہتے ہیں کہ میں بادشاہوں کی طرح۔ ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ عمران خان صاحب ٹوٹل پہلے لوگ شیخ چلی کے واقعات سنتے تھے، اب تو کھل کے مطلب ہے وہ واقعات کیا، وہ اب تو حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہاں صاحب، عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپشن 90 دن میں ختم کر دی۔ سابقہ دوار میں پاناما جیسے بڑے بڑے اسکینڈل آئے، ہماری حکومت کا کوئی اسکینڈل نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ حدیث پاک بھی ہے کہ جب حیا مر جاتی ہے نا پھر انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور حیا کا گفتگو کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، غیرت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اب دنیا کہہ رہی ہے، دنیا کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں، ملک کا جو نظام ہے وہ کہہ رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہماری نا وہ کرپشن کی جو ہے، کرپشن کے حوالے سے انہوں نے یہ رپورٹ نہیں دی کہ ملک کا 140واں نمبر ہو گیا، انہوں نے رپورٹ دی ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں کہ کرپشن کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب لا اینڈ آرڈر نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ملک کے اندر آپ کے دور میں قانون بھی نہیں ہے، جب قانون ہی نہیں ہوگا تو اسی وقت تو کرپشن ہونی ہے، قانون ہوگا تو کرپشن نہیں ہوگی، کرپشن رکے گی۔ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ختم کیا تو ملک میں کرپشن پھر اس طرح پھوٹی جس طرح جناب کسی غریب کے سر پہ جو ہے نا وہ گنجے کے سر پہ اولے پڑتے ہیں، اس طرح کر کے کرپشن جو ہے نا وہ آ کے گری ہے ملک پر۔ رانا صاحب، یہ انہوں نے تب جا کے مانا جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں شائع کیا کہ کرپشن کی وجہ جو ان سے قانون نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں تو انہوں نے تسلیم کر لیا، اپنی طرف سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن بیسیکلی انہوں نے وہ بونگی مار کے تسلیم کر لیا کہ نہیں، وہ کرپشن کی بات نہیں کی، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے۔ اب جب لا اینڈ آرڈر تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ واقعی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جس کا مطلب آلریڈی کرپشن ہے۔ رانا صاحب، کرپشن کی بات آپ نے کی تو ہماری زبان پر جب پہلا لفظ کرپشن کا ہم سنتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، لیکن یہ جو رپورٹ شائع کی ہے نیب نے، ان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو ان سے کرپٹ ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں، پھر تاجر ہیں، پھر جا کے سیاستدان کا نمبر آتا ہے۔ یار دیکھو، سیاستدان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے پیسے کا، پیسہ سارا کس کے پاس؟ بیوروکریٹس کے پاس، بیوروکریسی کے پاس پیسہ ہے، انہی کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، سیکٹری فنانس کے اکاؤنٹ میں۔ کوئی بھی جو ادارے کا ایڈیشنل سیکٹری فنانس ہے یا سی ایف او ہے، وہ کون ہے؟ وہ بیوروکریٹ نہیں۔ جب پیسہ وہاں سے نکلتا ہے تو پیسہ کون نکالتا ہے؟ بیوروکریٹ۔ پیسہ لگاتا کون ہے؟ بیوروکریٹ لگاتا ہے۔ ٹھیکے کون، جو ٹھیکے کا ٹینڈر کون دیتا ہے؟ بیوروکریٹس۔ تو پھر سیاستدان کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہ ایسے سارا مطلب ہے نا وہ ایک غلط طریقہ کار ہے۔ سیاستدان نے جب بھی کرپشن کی ہے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے کی ہے، مطلب بیوروکریسی سیاستدان اور کرپشن پہ لگاتی ہے۔ جب بھی کبھی بیوروکریسی نے کرپشن کی، سیاستدان نے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے کی ہے، اکیلے نے نہیں، اکیلا وہ کر ہی نہیں سکتا۔ سیکٹری، جس بھی ادارے کا سیکٹری اچھا ہے
کیا مجال ہے سیاستدان کی کہ وہ کرپشن کر جائے اس کے ادارے میں؟ مجال ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ شروع سے ایک نظام بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگ بھرتی اس لیے ہوتے ہیں، جو سی ایس پی آفیسر ہوتے ہیں وہ بھرتی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا محل بنانے ہیں، اپنے قوم کو سنوارنا ہے، اپنے گھر کو سنوارنا ہے. صاحب، عمران خان کے ٹائیگر اسد عمر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ صرف اور صرف عمران خان کا خود اپنا فیصلہ تھا. بالکل جی، یہ اس میں کوئی شک نہیں. اس ٹائیگر نے بالکل ٹائیگروں والی بات کی ہے کہ یہ بالکل عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا، اور اب وہ عمران خان ڈال رہے ہیں کوٹوں پر اور اپنے دوسرے بندوں پر. لیکن اس بندے نے بات یہ نہ جاتے جاتے ٹھیک کر دی ہے کہ بالکل یہ عمران خان کا ہی فیصلہ تھا کہ انہوں کڈو تاکہ سکون اور اپنا کام کریے، اور اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی فیصلہ نہیں تھا. بالکل اسی کا فیصلہ تھا عمران خان کا، جو آج عمران خان اس کو ڈٹائی کے ساتھ جھٹلا رہا ہے. کیونکہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیحاں، منہ پہ لفظ ریاست مدینہ، زبان پر جھوٹ، اور ایسے جھوٹ جو قوم بھی کہتی کہ یار تم سے بڑا کوئی مداری پیدا نہیں ہوا. عمران صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جا کے وہاں پہ جمع کچرا بھی صاف کریں گے. میں تو ان کو ایک ہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ مہربانی کریں، جو آپ کے اپنے گھر میں گند ہے نا صوبہ سندھ میں، اس گند کا کچھ فکر کریں اور اس گند کو دھونے کی کوئی فکر کریں. جو آپ نے وہاں پہ غلاظت ڈالی ہوئی ہے نا کرپشن کی صورت میں، اور کرپشن کو وہاں پر مذہبی عبادت کے طور پہ کیا جاتا ہے، آپ اس کا کوئی سد باب کریں. اسلام آباد والا گند کوئی اور بندہ آ کے صاف کر لے گا. تم اسلام آباد کے جو خواب ہے نا وہ دیکھنے بند کرو. اسلام آباد کے خواب آپ پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں نہیں آنے چاہیے. ایسی کوئی دور اندیشی نہیں ہے کہ آپ ابھی یہ بلدیات کا الیکشن ہونے والا، آپ کو چیک کر لیں گے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. ابھی تو سندھ کی قوم اللہ کرے جاگے اور وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کیسی ہے. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. جی مہربانی.